السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن فضال بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد آبق من سيده فمات۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ شوہر کے حقوق میں خیانت کرنا۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر کے حقوق میں خیانت کرتی ہے تو اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مت پوچھو کہ ان کو کتنی سخت سزا ہوگی۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امیر کی نافرمانی کرے۔ ایک شخص ہے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا اور ان کے اپنے امیر کی نافرمانی بھی کرتا ہے، ایسے شخص کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اور جو شخص امیر کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، قیامت کے دن وہ اسے ایسے ملے گا، اللہ رب العالمین سے ایسے ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اور وہ شخص جس کے گردن میں کسی امیر کی بیعت کا کوئی قلادہ نہیں ہوگا اور اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو جائے تو گویا کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں سمع و اطاعت کروں، چاہے امیر غلام حبشی کیوں نہ ہو، ناک اور کان کٹا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ امیر کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر کے امیر کی نافرمانی اگر کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اس کے لیے بڑی سخت وعید موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص، وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسی نافرمانی میں اس کی موت ہو جائے، اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے، اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد العابق حتى يرجع، یعنی 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک وہ شخص ہے، ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسی نافرمانی میں اس کی موت ہو جائے۔ جب تک کہ وہ لوٹ کر کے اپنے مالک کے پاس نہیں آئے گا وہ کوئی عبادت عند اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ عورت جو اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے اور وہ بلائے وہ نہ آئے، رات کی غصے کی حالت میں سو گیا، جب تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کو نہیں منا لیتی ہے اس کی نماز، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں اس کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے
کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان سے نالا نہ ہو، ان سے ناراض نہ ہو اور ان کو ناراض بھی نہ کریں۔ تیسرا، وہ جو اس حدیث کے تعلق سے، وہ عورت جس کا خاوند اس کو ضروریات خرچہ دے کر کہیں چلے جائے کمانے کے لیے، باہر نکل جائے گھر سے، اور وہ اس کے مال اور اپنی عفت کے ساتھ خیانت کرے، یعنی اس کے شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، اس کے مال میں خیانت کر رہی ہے، اسی لیے یہ جان لیجئے اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے اور اس کے لیے بڑی سخت سزا بھی ہے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی مال کی حفاظت کریں، ان کے مالوں میں خیانت نہ کریں، اور جس طریقے سے مال میں خیانت کرتی ہے ایک عورت، اور اس کی عفت میں خیانت کرنا، اولاد میں خیانت کرنا، اس کے شوہر کے نافرمانی میں خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ ایک عورت کو چاہیے کہ اس کے اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرے، اور ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے، ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو، اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے، ان کی تربیت دے۔ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب اس کا شوہر کام کر کے باہر سے آئے اور اسے خوش کر دے، وہ دیکھے تو خوش ہو جائے، مسکرائے، یہ ساری چیزیں کرے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت ساری عورتیں، ساری عورتوں کو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بہت ساری عورتیں، شوہر جیسے ہی گھر کے اندر پہنچتا ہے فوراً لڑائی شروع، جنگ و جدال شروع کر دیتی ہیں۔ وہ یہ چیز گھر کے اندر نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ جان لیجئے کہ کتنی محنت سے، کتنی تفش سے دھوپ کے اندر 12 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے کماتا ہے، بچوں کے لیے کماتا ہے، تاکہ ہماری بیوی اور بچے خوش رہ سکیں۔ کسی دن آپ دیکھیے جا کر کے دھوپ کے اندر اور دیکھیں کہ کتنی محنت سے وہ دھوپ کے اندر کام کرتا ہے بندہ، صرف اس لیے کہ میری بیوی اور بچے خوش رہ سکے۔ جب وہ کما کر کے آئے تو اسے چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کی باتوں کو مانتی ہے، اللہ کی قسم یہ حدیث صحیح ہے کہ وہ عورت اگر اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے تو اللہ رب العالمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، کسی بھی دروازے سے وہ داخل ہو سکتی ہے کل قیامت کے دن۔ تو میرے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت نہ کریں، اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اپنے شوہروں کی بات کو مانیں، تاکہ وہ جنت کے 8 دروازوں سے کل قیامت کے دن داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ الہ العالمین ہمیں تو 5 وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔